نور کب سے نوٹس فوٹو کاپی کروانے کے لیے یونیورسٹی کی شاپ پر کھڑی رش کم ہونے کا ویٹ کر رہی تھی۔ تبھی ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی، نور لاؤ مجھے دے، میں کروا دیتا ہوں۔ آواز سن کر وہ پیچھے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے دیکھ کر اس نے کہا، نہیں میں کروا لوں گی، شکریہ۔ میں نے کہا نہ لاؤ، میں کروا دیتا ہوں۔ ارحم جو زارون کے ساتھ اس شاپ پر آیا تھا، نور کو وہاں رش میں پریشان کھڑا دیکھ کر اس کے قریب آ کر کہنے لگا، نہیں کوئی بات نہیں، میں کروا لوں گی۔ مروتاً ایک بار اور انکار کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر سامنے سے ملنے والے دھکے کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچی۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو، انسانوں کی طرح کھڑا ہونا نہیں آتا؟ نور کو سنبھالتے ہی ارحم نے آگے موجود دو لڑکوں کو گریبان سے پکڑتے ہوئے لائن سے باہر نکالا، جو کافی دیر سے ایسے ہی حرکتیں کرتے پیچھے موجود لڑکیوں کو تنگ کر رہے تھے۔ اوئے کون ہے تو، اور تیری جرت کیسے ہوئی میرے گریبان پکڑنے کی؟ وہ لڑکا جو نیا ہونے کی وجہ سے ارحم سے ناواقف تھا، اس نے ارحم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصہ دکھایا تو سبھی اس کی طرف مڑے تھے۔ چھوڑے ارحم، آپ کیوں ان کے منہ لگ رہے ہیں؟ نور نے ارحم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ نور تم جاؤ یہاں سے۔ نظریں اس لڑکے کے چہرے پر جمائے ارحم نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے کہ گرل فرینڈ ہے تیری، ہاں، جو ہمارے دھکا دینے پر تو اتنا بھڑک رہے ہو تم۔ ویسے یار ہے بڑا مست مال، اس لیے اگر کبھی چھوڑنے کا ارادہ ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ اس کے ساتھ موجود دوسرے لڑکے نے نور کی فکر مندی دیکھ کر ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی تو اس نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہیں تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی بات کرنے کی، ہاں؟ غصے میں پاگل ہوتے وہ ان دونوں لڑکوں کو مسلسل مار رہا تھا، مگر وہاں کھڑے لوگوں میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی اسے روکتا۔ تبھی ایک لڑکا جو ارحم کی کلاس کا ہی تھا اور زارون کو کچھ دیر پہلے فون پہ کسی سے بات کرتے شاپ سے باہر جاتا دیکھ چکا تھا، اس نے جلدی سے باہر کا رخ کرتے ہوئے زارون کو آواز لگائی جو شاپ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ماس سے باتیں کر رہا تھا۔ زارون سنو، اندر ارحم کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے اور وہ برے طریقے سے ان لڑکوں کو مار رہا ہے۔ زید نے اس کے قریب جاتے ہوئے بتایا تو جلدی سے کال بند کر کے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ ارحم کیا کر رہے ہو یار تم؟ زارون نے اندر آتے ہی اسے سنبھالتے ہوئے پوچھا تھا۔ چھوڑو مجھے زارون، میں انہیں جان سے مار دوں گا۔ پہلے لڑکے کو چھوڑ کر اس نے دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کی جو موقع ملتے ہی شاپ سے نکل کر بھاگ چکا تھا۔ کیا ہو گیا یار، کیا پاگل ہو کیا؟ ہوا کیا ہے اور کیوں مار رہے ہو تم انہیں؟ زارون نے وہاں کھڑے تماشا دیکھتے لوگوں پر نظر ڈالتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی جو غصے میں یوں ہی آپے سے ہمیشہ باہر ہو جایا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے یار نور کو دھکا دیا اور پھر اس کے بارے میں فضول کمنٹس کیے۔ میں ان کی طبیعت ٹھیک کر کے ہی دم لوں گا تاکہ دوبارہ یہ کسی کی بہن بیٹی کو تنگ کرنے یا ان کے بارے میں کوئی فضول بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں۔ اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتے جو ان میں سے ہی ایک لڑکے کے مکہ مارنے سے نکلا تھا، وہ زارون کی بات سنتے غصے سے دھاڑا۔ اچھا چھوڑو، انہیں سبق مل چکا ہے، تم میرے ساتھ آؤ باہر۔ ایک نظر کونے میں سہمی کھڑی نور پر ڈالتے ہوئے زارون نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، اور تم لوگ کھڑے کب سے ان کی حرکتیں یہ دیکھ رہے تھے؟ تم لوگوں میں سے کوئی انہیں کیوں نہیں روکا؟ ارحم نے ایک طرف کھڑے لڑکیوں کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے سوال کیا۔ یار ارحم، اٹس انف یار، بس کرو اور چلو باہر۔ نظریں نور پر رکھے زارون نے زبردستی اسے وہاں سے نکالا تو نور نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ تو میں تو اسے ٹنڈے کی شکل والا سمجھتی رہ گئی، پر یہ تو ہیرو نکلا، اور وہ بھی ولن والا۔ ان کے جاتے ہی نور نے خود سے بات کی اور نوٹس بعد میں کسی وقت فوٹو کاپی کروانے کا سوچتے وہاں سے باہر نکل گئی تاکہ ارحم کی چوٹ کا پوچھ سکے جو اسے اس کی وجہ سے لگی تھی۔ یار کیا ضرورت تھی تمہیں کسی اور کے لیے جھگڑنے کی؟ زارو نے بیگ سے ٹشو نکال کر اس کے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں ضرورت نہیں تھی ارحم؟ کیوں ضرورت نہیں تھی زارون؟ اگر میں آج ان لڑکوں کو سبق نہ سکھاتا، یہ نرمی سے بات کرتا تو وہ کبھی بھی ایسی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ اس کے ہاتھ سے ٹشو لیتے ہوئے ارحم نے خود اپنے ہونٹ کو صاف کیا تھا۔ دیکھ یار، حرکتوں سے باز تو شاید وہ اب بھی نہ آئے، اور ہر بات کا حل لڑائی جھگڑے مار کٹائی سے نہیں ہوتا میرے بھائی۔
بلکہ کچھ باتیں اور کام پیار سے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم اگر نرمی سے بات کرتے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس زیادہ بہتر طریقے سے ہو جاتا۔ ارحم کی بات سنتے ہی زارون نے اپنی نرم اور تحمل والی طبیعت کے پیش نظر اسے ہمیشہ کی طرح لڑائی جھگڑوں سے منع کیا تھا۔ اگر وہ باز نہ آئے تو میں ان کی ایک بار اور مرمت کروں گا زارون۔ ایسے ڈھیٹ لوگ نرمی کی زبان نہیں سمجھتے، اور تمہیں اندازہ نہیں کہ کس قسم کی گھٹیا بات کی انہوں نے نور کے بارے میں۔ زارون کا لیکچر مکمل ہوا تو ارحم نے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اسے جواب دیا۔ بس کرو یار، اور جس کے لیے تم لڑ رہے تھے نا، وہ بھی سب کی طرح وہاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ارحم یار، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کیوں کیوں تم آئے دن اپنے لیے نئے نئے دشمن پال رہے ہو تم؟ زارون نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولا، پہلی بات یہ کہ وہ جو بھی کرے، میں نے اسے بہن کہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ایک بار کسی کو اپنے ساتھ جوڑ لوں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ میرے پاس یہ سب رشتے نہیں، اس لیے مجھے ان کی قدر ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے ان کے لیے کچھ کرنا، اور دوسری بات، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ وہاں بے شک میرے ساتھ کوئی دشمنی پالے یا محبت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کی بار اس کی باتوں کا غصہ کرتے وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کر جانے لگا تو زارون نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اچھا اب بس بھی کرو، اور میرے سامنے یہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کیا کرو تم۔ اس کی خفا سی صورت دیکھ کر زارون نے واپس اسے اپنے ساتھ بٹھایا تو نور ان کے قریب رکتے ہوئے ارحم کو مخاطب کرنے لگی۔ ارحم بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ زارون کو اگنور کرتے ہوئے اس نے ارحم سے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں نور، اور باقی سب کے سامنے تو آپ کی بڑی زبان چلتی ہے، پر ان لڑکوں کے سامنے آپ ڈر کیوں گئی تھی؟ اسے دیکھتے ہی ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ نہیں، میں کیوں ڈروں گی؟ میں تو خود ہی خاموش ہو گئی تھی کہ کہیں مجھے غصہ نہ آ جائے۔ نور نے ارحم کی بات سنتے ہی اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے بہادری سے کہا، اچھا، اگر آپ کو غصہ آ جاتا تو آپ کیا کرتی؟ ارحم کے بجائے زارون نے اس کی بات سنتے ہی اس پر طنز کیا تھا۔ تو میں بھی ارحم بھائی کی طرح انہیں مارتی۔ میں نے کتنی ہی بار اپنے بھائی کو بھی مارا ہے، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ کیسے کسی کی پٹائی کرتے ہیں۔ نور نے فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا، جسے سنتے ہی ارحم نے خوب سارا کہا لگایا، اور زارون نے سر نیچے کر کے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ ارحم کے ہنسنے پر نور نے اسے ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہاں؟ ارے نہیں نہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ تم ایسے ہی مارتی ہوگی۔ ویسے نور، تمہارا بھائی کتنے سال کا ہے؟ مطلب یہی کوئی دو یا 3 سال کا ہوگا نا، جو تم سے مار کھا لیتا ہے اور تم اسے مار بھی دیتی ہو؟ ارحم نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اندازہ لگایا تو وہ بولی، نہیں تو وہ تو بڑا ہے۔ اس کی بات سمجھے بغیر ہی نور نے جواب دیا، جس پر ارحم کے ساتھ ساتھ اب کی بار زارون نے بھی کہا لگایا تھا۔ پہاڑ میں جائیں آپ دونوں۔ ان کے اس طرح ہنسنے پر نور کو تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی، تبھی انہیں چھوڑ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی تھی۔ اس رابعہ نے بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی، اور یہ زارون جلاد تو ہے ہی بدتمیز، ہر وقت مجھے تنگ کرتا ہے۔ منہ میں بڑبڑاتے ہی وہ پھر سے زارون کو برا بھلا کہتے اپنی کلاس میں انٹر ہو گئی تھی۔ سلطان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سارا بیگم، جو ہبہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا اس دن سے اپنے مشن میں لگی تھی، آج اس کی تکمیل ہوتے ہی انہوں نے سلطان صاحب سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ہاں کرو، میں سن رہا ہوں تم سے۔ سلطان صاحب، جو خود بھی اس دن سے سارا بیگم سے خفا تھے، انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سرسری سی نظر ان پر ڈالی۔ وہ شام کو گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں ہبا کے رشتے کے سلسلے میں، اس لیے آپ آفس سے تھوڑا جلدی آ جائیے گا۔ بریڈ پر مکھن لگاتے انہوں نے بہت پرسکون انداز سے بتایا۔ ہبا کے لیے رشتہ؟ سارا، تم کیوں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے پیچھے پڑی ہو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ وہ زارون کو پسند کرتی ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ سلطان صاحب نے ان کی بات سنتے ہی کپ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، میں ماں ہوں ہبا کی، کوئی دشمن نہیں جو اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑوں۔ باقی مجھے وہ لڑکا اور اس کے گھر والے کچھ خاص پسند نہیں آیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ذات ہماری ذات سے الگ ہے، اس لیے میں کسی صورت بھی اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں نہیں کروں گی۔ اور یہ بات آپ بھی سمجھ لیں اور ہبا کو بھی سمجھا دیں، جو ایک غیر کی خاطر پورے 3 ہفتے سے ماں سے منہ پھلائے ناراض اور خفا بیٹھی ہے۔ گلاس میں جوس ڈالتے انہوں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان سخت رکھتے ہوئے کہا تھا، دیکھو سارا، پلیز میری بات سنو۔ یہ رشتے ایسے زور زبردستی پر بن بھی جائیں تو انہیں قائم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ذات برادری اب کون دیکھتا ہے؟
سب لوگ اپنی اولاد کی خوشی اور سکون دیکھتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس ذات پات کے فرق کو پسو پشت ڈالتے ہوئے اپنی اکلوتی اولاد پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں اور اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ سلطان افندی صاحب نے غصے کے بجائے نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولی، سلطان، مجھے ہبہ کی خواہش پر کوئی مسئلہ نہیں، پر میں اسے جانتی ہوں کہ وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ بچپن میں اسے کوئی چیز پسند آ جاتی تو وہ اسے لے کے ہی دم لیتی تھی، اور پھر گھر آتے ہی وہ اسے کہیں پھینک دیتی یا توڑ دیتی، اور یہ عادت بچپن تک محدود رہتی تو میں زیادہ فکر مند نہ ہوتی۔ اور رہی بات ذات پات کے فرق کی، تو آپ دیکھتے نہیں کہ یہ فرق نسلوں تک چلتا ہے، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ سارا بیگم نے زندگی میں پہلی بار سلطان افندی پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے بجائے انہیں اپنی بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہا، سلطان، اس کی اب بھی یہی عادت ہے، اسے کوئی بھی چیز پسند آ جاتی ہے تو اسے شوق سے لے تو لیتی ہے، مگر بعد میں گھر آتے ہی وہ چیز اپنی قدر کھو دیتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ زارون کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ ایسا ہی کرے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہبہ کی ضد بن چکا ہے جسے وہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سلطان صاحب کو بھی سوچ میں ڈال دیا۔ بات تمہاری غلط نہیں، پر سارا وہ سب چیزیں تھیں جنہیں وہ گھر لا کر بھول جایا کرتی تھی، یہ حاصل کرتے ہی ان کی قدر ہبہ کے لیے بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ مگر زارون تو کوئی چیز نہیں، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کے لیے زندگی میں پہلی بار ہبہ نے اپنے دل میں کوئی احساس پیدا کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی بھی فیصلے کے لیے کچھ وقت لینا چاہیے، باقی جو اللہ کی مرضی ہوئی ہونا تو وہی ہے۔ رہی بات خاندان کی، تو جس نے ہم سے رشتہ توڑنا ہو بغیر کسی وجہ کے بھی توڑ دینا ہے، اس لیے ہمیں کسی کی ناراضگی کا سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کی خوشیاں داؤں پر نہیں لگانی چاہیے۔ سلطان صاحب نے بھی ان کی بات سے انکار کیے بغیر ایک سلجھے ہوئے انسان کی طرح اپنی بات کہی، چلے ٹھیک ہے، پھر میں ان لوگوں کو کچھ وقت کے لیے منع کر دیتی ہوں۔ ان کی بات سنتے ہی سارا بیگم نے زور زبردستی سے بات بنتی نہ دے کر سلطان صاحب کو شیشے میں اتارنے کے لیے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے جواب دیا، اور اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے جوس پینے لگی۔ کیا ہو تمہیں، یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اور ہم جو کلاس کے فوراً بعد ہی رابعہ کی کال آنے پر اس کی بات سننے چلا گیا تھا، واپسی پر زارون کو اکیلے خاموشی سے لان کے ایک کونے میں بیٹھا دے کر اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، جب دوست کو پرواہ نہ ہو تو انسان اکیلا تو ہو ہی جاتا ہے نا؟ اپنے ہاتھ پہ موجود ڈائری کو بند کرتے ہوئے اس نے طنز کیا۔ اچھا، اب تم بس گھریلو عورتوں کی طرح تانے مارنا شروع کر دینا، خود تو کسی کی مدد کرنی نہیں اور مجھے بھی کرنے نہیں دیتے۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ارحم نے ایک بازو اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، بس کرو، اب زیادہ فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں، اور تم جن کی مدد کے لیے دوڑے دوڑے جاتے ہو نا، ان دو ہستیوں کو بھی میں اچھے سے جانتا ہوں، جن میں ایک تو تمہاری منہ بولی بہن مس نور عرف معصوم چڑیل، اور دوسری تمہاری متوقع بیوی جس کے بارے میں تمہارے گھر والوں کے علاوہ باقی ساری دنیا کو خبر ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے ارحم کا بازو اپنے کندھے سے ہٹایا۔ تمہیں مسئلہ ہے میرے مدد کرنے سے یا ان دونوں کی مدد کرنے سے؟ ہاں پلیز یہ بات واضح کر دو تاکہ میں احتیاط کروں، اور ہاں، دوبارہ میری بہن کو چڑیل مت کہنا، اس دن بھی وہ تمہاری وجہ سے مجھ سے ناراض ہوگی، اور اب میں نہیں چاہتا کہ تمہارے منہ سے اپنے لیے یہ نام سن کر وہ پھر سے مجھ سے خفا ہو۔ یار، اب میں چڑیل کو چڑیل ہی کہوں گا نا، شہزادی تو کہنے سے رہا، اور یہ تم کسی اور کے لیے مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو تم؟ وہ 4 دن پہلے آئی لڑکی تمہارے لیے اتنی اہم ہو چکی ہے کہ تم مجھے اپنے 4 سال پرانے دوست کو اس کے لیے گھورے ہو؟ زارو نے اسے اپنی جانب گھورتا پا کر غصے سے کہا، بس کرو یار، کیا تم اس معصوم لڑکی کے پیچھے پڑ گئے؟ اتنی کیوٹ تو ہے، اور دوست کی بات ہو تم نہ ہی کرو۔ ایک ہفتے پہلے جب تم نے اکیلے آنٹی کے ساتھ کی ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھائی تھی، تب تو تمہیں یہ دوستی یاد نہیں آئی، اور نہ ہی تب جب تم نے پرسوں اکیلے ہی کینٹین میں جا کر چیز سینڈوچ اور چائے پی کر آئے تھے۔ آئے بڑے 4 سال پرانی دوستی کا بتانے والے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا جسے آن کر کے دیکھتے ہوئے زارون بظاہر خود کو اس کے سامنے مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ تمہاری بہن جیسے 2 3 کیوٹ اور معصوم دنیا میں اور آ گئی نا تو دنیا تباہ ہو جانی ہے ارحم، اور رہی بات میرے کھانے کی، تو کل تم امی سے بریانی بنوا کے اکیلے ٹھونس کے آئے، اس کا کیا؟ اور جو ابھی تم اپنی بہن اور متوقع بیوی کے ساتھ کینٹین میں برگر کھا رہے تھے، تب تو تمہیں احساس نہیں ہوا کہ دوست صرف تمہارے انتظار میں بھوکا بیٹھا ہے؟
اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے زارون نے حساب برابر کیا۔ یار کیا تم آنٹی کے ساتھ رہ رہ کر عورتوں جیسی باتیں کرنے لگ گئے ہو؟ اور فون دو، اپنا بیلنس شیئر کرنا ہے۔ اس کے تانوں سے تنگ آتے ہی ارحم نے بات ختم کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ بولا، اچھا، حرام کے پیسے نہیں میرے پاس جو میں تم جیسے فضول انسان پر لوٹاتا پھروں۔ اور ہاں، یہ جو تم بیلنس شیئر کرنے کے بہانے جاسوس بیوی کی طرح میرے فون کی تلاشی لیتے ہو نا، میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے دوبارہ میرے موبائل کو ہاتھ مت لگانا۔ بیگ اٹھاتے ہوئے زہرو نے اسے وارننگ دی تھی۔ بس بھی کرو یار، کیوں مجھے تم ہارٹ اٹیک کروانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اور تم جیسے سڑی انسان کی بیوی بننے سے اچھا ہے میں کنواری ہی مر جاؤں۔ اور ہم نے اس کی بات سنتے ہی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ سجا کے ڈائلاگ مارا تو زارون نے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی جواب دیے بغیر ہی اپنا بیگ اٹھایا اور اٹھ کر دوسری جانب چل پڑا۔ زارون یار رکو تو، تم تو ناراض ہی ہوگے۔ اس کے اٹھتے ہی ارحم نے اسے پیچھے سے جا کر پکڑا تو وہ بولا، مجھ سے بات مت کرو تم۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے زارون نے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ اف یار، یہ ناراض محبوبہ کی طرح منہ مت بنایا کرو، قسم سے مجھے رات کو بھی رابعہ کی جگہ خواب میں تم ہی نظر آنے لگتے ہو۔ اب کی بار ارحم نے اس کے چہرے پر خفگی دیکھتے ہوئے منہ بسورا تو زارون کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دفع ہو تم اور تمہاری محبوبہ، اور چلو کینٹین، مجھے بھوک لگی ہے، اور ہاں، آج بل بھی تم ہی دو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، دے دوں گا، پر تمہارے والٹ سے۔ ارحم نے یہ کہتے ساتھ ہی اپنی آنکھ دبائی تو زارون نے انکار میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ ہی کینٹین کا رخ کر لیا۔ چلو ایک مرحلہ تو آسانی سے حل ہو گیا، اب بس ہبہ کو منانا باقی ہے۔ افندی صاحب کے آفس جاتے ہی سارا بیگم نے خود کلامی کی اور شرفو کو آواز دیتے ہوئے برتن اٹھانے کا کہہ کر اپنا رخ سیڑھیوں کی جانب کیا۔ ہبہ جو ابھی ابھی سو کے اٹھی تھی، اس نے دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی اجازت دی، آ جائیں۔ گڈ مارننگ بیبی، اٹھ گئی ہو تم؟ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے سارا بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی امی، اٹھ گئی ہوں۔ ان کو صبح صبح اتنے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر ہبہ کی چھٹی حص نے اسے خبردار کیا تھا۔ لگتا ہے میری بیٹی اس بار مجھ سے کچھ زیادہ ہی خفا ہے۔ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھتے انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو اب بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ نہیں امی، میں خفا تو نہیں ہوں۔ ان سے نظریں ملائے بغیر ہبہ نے سرسری سے جواب دیا۔ اچھا، خفا نہیں ہو تو ایسے ہی 3 ہفتے سے ماں سے بول چال بند کی ہو آپ نے؟ نرمی سے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے شکایت کی تو ہبہ نے کہا، امی ایسی بات نہیں، بس مجھے لگا کہ اس وقت بات کرنا اپنے اور آپ کے درمیان موجود اختلاف کو مزید بڑھاوا دینے کے مترادف ہوگا، اس لیے میں چپ ہو گئی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی ہبہ نے اپنے رویے کی وضاحت کی۔ مطلب تمہیں لگا کہ ایسے خاموش ہو جانے سے ہمارے درمیان موجود اختلاف ختم ہو جائے گا اور میں تمہاری بات مان لوں گی؟ نہیں امی، مجھے ایسا بالکل نہیں لگا، میں بس آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا پریشان تو تم مجھے اب بھی کر رہی ہو نا۔ دیکھو ہبہ، آج تک میں نے یا تمہارے ابو نے تمہاری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو پوری نہ کی ہو، اور یہ ہمارا فرض بھی تھا، پر اب زندگی میں پہلی بار ہم نے تمہاری کسی خواہش کو رد کیا ہے، تو تم ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں برت رہی ہو بیٹا؟ کیا سارے حقوق و فرائض ماں باپ کے اوپر ہی لاگو ہوتے ہیں، یا صرف اولاد کا ہی حق ہوتا ہے کہ وہ ہر جائز اور ناجائز بات اپنے والدین سے منوائے؟ سارا بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو ہبہ نے کہا، امی میں آپ کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر رہی، اور آپ کو مجھ سے زیادہ حق ہے۔ آپ اپنی مرضی سے میرے لیے جو بھی فیصلہ کرتی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر تب جب مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ مجھے تو یقین تھا کہ میرے والدین میری زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں بھی میری پسند کو ترجیح دیں گے، اس لیے تو میں نے بے خوف ہو کر آپ کو زارون کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ہبا نے ان کا ہاتھ تھامتے اپنی بات کا دفاع کیا تو وہ بولی، ہبا میری جان، ہم تمہاری پسند کے خلاف نہیں، بس میں تمہیں اتنا سمجھا رہی ہوں کہ وہ شخص صرف وقتی طور پر تمہارا جنون ہے، جس کے پورے ہوتے ہی تمہیں سب بے معنی اور بے وقت لگنے لگے گا۔ اس لیے ابھی تمہارے پاس موقع ہے، سوچو، سمجھو اور پھر فیصلہ کرو کہ کوئی شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ایک شخص نہیں بلکہ پورا خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ ان لوگوں کی ذات بھی ہم سے الگ ہے۔ سارا بیگم نے اپنے انکار کی ایک ٹھوس وجہ اس کے سامنے رکھی جو انہیں ان کے خاص ملازم نے زارون کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی۔ امی، یہ ذات پات سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی پہچان تو اچھے اخلاق اور تربیت سے ہوتی ہے، ذاتوں سے نہیں۔ اور رہی بات خاندان کی، تو ہمارا خاندان ہی کتنا ہے، میں، آپ اور ابو،
باقی سب خاندان نہیں بلکہ لوگ ہیں جو کسی کو خوش دے کر خوش نہیں رہتے۔ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے ہبا نے ان کے دماغ میں موجود خلل کو دور کرنے کی کوشش کی۔ مطلب تم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹو گی ہاں؟ اس کی ہٹ درمی دیکھ کر سارا بیگم نے ایک اور سوال کیا۔ امی یہ میری ضد نہیں، بس میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ دولت اور ذات دے کر انکار کر رہی ہیں تو پلیز ایک بار پھر اس فیصلے پر غور کر لیں، کیونکہ میں زارون کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے ہبا نے اپنی بات مکمل کی۔ ہبا میں اپنے فیصلے پر بہت پہلے غور کر چکی تھی اور اس میں گنجائش دے کر ہی میں نے تمہارے ابو سے بات کی تھی، مگر جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں کی ذات بھی ہم سے مختلف ہے، میرا فیصلہ اب اٹل ہو چکا ہے۔ اس لیے تم بھی اپنے دماغ سے اس لڑکے کا بھوت اتارو اور خود کو مضبوط کرو بیٹا، کیونکہ مسز گیلانی نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارے رشتے کی بات کی ہے اور میں نے انہیں کچھ دنوں میں گھر آنے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ جب تک تم اپنے آپ کو سمجھا لو بیٹا، کیونکہ اگر تم نے زارون کے حق میں فیصلہ دیا تو ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ہبا کو ہکا بکا بیٹھا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا بیگم کی بات سنتے ہی ہبا کے ہوش اڑ چکے تھے۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی امی، جنہوں نے آج تک اس سے کبھی غصے سے بات نہیں کی تھی، وہ آج اسے چھوڑنے کی بات کر رہے تھے۔ یا اللہ پلیز میری مدد کر، پتہ نہیں کیوں امی ایسا کر رہی ہیں۔ بے بسی سے کہتے ہوئے جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے موبائل اٹھایا اور زارون کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف مسلسل جاتی بیل پر زارون نے بند آنکھوں سے ہی کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، اٹھے نہیں آپ ابھی تک؟ اپنی آواز کو ہموار رکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، ہاں بس اٹھ گیا ہوں۔ تم بولو آج صبح صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ اس کی آواز پر پوری طرح بیدار ہوتے ہوئے زارون کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بس ویسے ہی دل تھا تو میں نے کال کر لی۔ پلکیں جھپکتے انہوں نے سارا بیگم کی کہی بات کو ایک بار پھر سے سوچا تھا۔ اچھا، ویسے تمہارے لہجے سے لگ تو نہیں رہا کہ تم نے ویسے ہی کال کی ہے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ گھر میں کچھ ہوا ہے کیا؟ یا کسی نے کچھ کہا ہے جو ایسے پریشان ہو؟ نہیں زارون، ایسی تو کوئی بات نہیں، ویسے ہی میں سو کے اٹھی ہوں، تبھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہبا نے صفائی دی تو وہ بولا، ٹھیک ہے، جب مناسب لگے کہ تمہیں اب مجھے بتا دینا چاہیے تب بتا دینا کہ مسئلہ کیا ہے، باقی اب اٹھو اور ناشتہ کرو۔ اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے زارون نے نرمی سے کہا تو ہبا کے سارے ضبط جواب دے گئے۔ زارون، امی آئی تھی ابھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی رشتہ دیکھا ہے میرے لیے اور وہ لوگ کچھ دنوں میں آئیں گے۔ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ کو کنٹرول کرتے اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تو زارون کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہوئی۔ صاف لفظوں میں بول کر گئی ہیں کہ اگر میں نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا تو وہ مجھ سے ہر رشتہ ختم کر دیں گی زارون۔ لفظوں کو توڑتے اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی اور کہا، زارون میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر امی ابو کے بغیر بھی رہنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ ان گزرے ہفتوں میں امی کے رویے کو سوچ سوچ کر میں پہلے ہی پریشان تھی اور اب مجھے لگتا ہے کہ جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں بہت جلد میں ذہنی مریض بن جاؤں گی۔ زارون، میں تو اب دو کشتیوں میں سوار ہو چکی ہوں، ان میں سے میں جس بھی کشتی کو چھوڑتی ہوں خسارہ اور نقصان میرا ہی ہے۔ آنسو کے درمیان اس نے اپنی بات مکمل کی تو زارون نے کہا، یار پریشان مت ہو، اللہ پاک سب بہتر کرے گا اور جو ہماری قسمت میں ہوا وہی ہمیں ملے گا۔ باقی میں امی ابو سے ایک بار پھر بات کرتا ہوں کہ آنٹی سے بات کریں۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد زارون نے اسے تسلی دی۔ نہیں زارون، آپ انکل آنٹی سے بات کرنے کا مت کہیے گا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا اور ان کا رشتہ خراب ہو۔ کچھ نہیں ہوتا ہمارے رشتے کو، اور جب تم میرے لیے آنٹی کی ناراضگی مول لے سکتی ہو تو کیا میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اپنے لہجے اور مقصد کو مضبوط کرتے ہوئے زارون نے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ ٹھیک ہے زارون، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے کر لیں، پر آنے سے بہتر ہے کہ آنٹی امی سے فون پر ایک بات کر لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی امی آنٹی اور انکل کو بے عزت کریں۔ نے اس کی بات سننے کے بعد ایک معقول سا مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ گھر کا یا آنٹی کا نمبر سینڈ کرو، میں امی سے کہہ دوں گا کہ بات کر لیں۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے اسے سب ٹھیک ہو جانے کی تسلی دی اور ناشتہ کرنے کا کہہ کر خود بھی کال بند کرتے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ یونیورسٹی میں ایگزامز کا آغاز ہوا تو سبھی اپنی اپنی کتابوں میں سر دیے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ رابعہ بھی کب سے نور کو اس کے مس ہوئے لیکچر سمجھانے میں مصروف تھی کہ کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کچھ تلاش کرنے لگی۔
رابعہ پلیز ایک بار پھر سے یہ بتا دو۔ نور نے ایک اور ٹاپک اس کے سامنے کیا جو اب بیگ سے ایک ڈبہ برآمد کرتے ہوئے اس نے نور کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ نور نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ لیتے ہوئے نیچے رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ یار اس میں چاکلیٹس ہیں، کل اپنے لیے لی تو تمہارے لیے بھی میں نے لے لی تھی۔ باہر پڑی کتابیں بیگ میں ڈالتے ہوئے رابعہ نے اسے بتایا۔ اچھا، مجھے لگا کسی چیز کے لیے تم مجھے رشوت دے رہی ہو۔ ارحم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر نور نے شرارت سے اسے چھیڑا تو وہ بولی، ہاں نا، رشوت ہی سمجھو۔ ان دونوں کے قریب بیٹھتے رابعہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ارحم نے اس کی بات سنتے ہوئے تجسس سے پوچھا، مطلب کیسی رشوت؟ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نور نے رابعہ سے پوچھا، اے میں فضول میں تمہیں پریشان کر رہا ہے، کوئی رشوت نہیں۔ ارحم کی نظروں میں شرارت دیکھ کر رابعہ نے اسے گھورا تھا۔ نور، میں بھلا تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں کیا؟ میں سچ بول رہا ہوں کہ یہ لڑکی تمہیں چاکلیٹس کی آڑ میں رشوت دے رہی ہے تاکہ ٹرپ والے دن ہمارے درمیان کباب میں ہڈی نہ بنو۔ رابعہ کی جانب ایک آنکھ دباتے ہوئے ارحم نے اپنی نظروں میں شرارت برقرار رکھتے ہوئے اسے اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ ارحم بھائی، کباب میں ہڈی نہیں ہوتی، وہ تو بون لیس چکن سے بنتا ہے نا، یہ بات مجھے کل ماما نے ہی بتائی ہے۔ نور نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ اف، نور تم تو بہت ہی معصوم ہو یار۔ میری پیاری بہن، یہ کباب میں ہڈی ایک محاورہ ہے جو تب بولتے ہیں جب آپ کو لگے کہ کوئی تیسرا انسان آپ کے درمیان مداخلت پیدا کر رہا ہے۔ ارحم، جس کی اپنی بھی اردو کچھ اچھی نہیں تھی، اس نے نور کو سمجھانے کی کوشش کی جو غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ٹرپ کب جا رہا ہے اور کہاں؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ہڈی ہوں تو میں نہیں جاؤں گی۔ ارے ایسے کیسے نہیں جاؤ گی تم؟ اور ہم سب جا رہے ہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ ارحم کے بجائے رابعہ نے اس کی بات سنتے ہی اصرار کیا۔ ہاں ہاں، تم اس ہڈی کو ساتھ ہی رکھنا تاکہ یہ سارا وقت تم پر قبضہ کرتی میرا خون جلاتی رہے۔ رابعہ کی بات سنتے ہی ارحم نے منہ بسورا۔ ارحم بس کرو، کیوں تنگ کر رہے ہو تم میری دوست کو؟ نور کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر رابعہ نے اس کی زبان کو بریک لگائی تھی۔ نہیں تو میں کیوں تنگ کروں گا؟ ویسے زارون ٹھیک کہتا ہے کہ یہ بس چہرے سے ہی معصوم ہے، باقی اس کے سارے کام چڑیلوں والے ہیں۔ اور تم شرم شرم کرو، اپنی دوست کے سامنے اپنے متوقع شوہر کی بے عزتی کر رہی ہو تم۔ نور کے جذباتی انداز میں ارحم نے بلیک میل ہونے کے بجائے دل کھول کر ان کو باتیں سنائی۔ ارحم بھائی، آپ بہت برے ہیں جو اپنے اس کھڑوس دوست کے پیچھے لگ کر اپنی بہن کو چڑیل بول رہے ہیں۔ اور ہاں، میں نے رابعہ پر کوئی قبضہ نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی آپ جیسے بندر کے منہ لگنا نے پسند نہیں کرتی۔ روتے ہوئے نور نے حساب برابر کیا تو اس کی بات سنتے ہی رابعہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس کرو اور ٹرپ پر جانے کی تیاری کر لو، میں نے تم دونوں کا نام بھی لکھوا دیا ہے۔ ڈبہ نور کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ارحم نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ دونوں خوشی سے چہکتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ ہبا سے بات کرنے کے بعد زارون نے عابدہ بیگم کے پاس جا کر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں سارا بیگم سے بات کرنے کا کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے نمبر سینڈ کرو، میں دن میں بات کر لوں گی۔ زارون کی ساری بات تسلی سے سننے کے بعد عابدہ بیگم نے اسے کہا، جو سر ہلاتے ہوئے اپنے موبائل سے نمبر ان کے موبائل پر سینڈ کرنے لگا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہبا نے اسے بھیجا تھا۔ ابو آفس چلے گئے ہیں کیا؟ نمبر سینڈ کرتے ہی زارون نے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے احمد صاحب کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، وہ تو صبح ہی چلے گئے تھے تاکہ کام ختم کر کے گھر جلدی آ سکیں۔ کیوں خیریت؟ جلدی کیوں آنا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ لوگوں نے کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں بیٹا، وہ دراصل ماس کا ویزا کنفرم ہو گیا نا، بس آج ٹکٹ وغیرہ کروانی ہے تو اس لیے تمہارے ابو جلدی آ جائیں گے۔ کیا مطلب ویزا کنفرم ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا نہیں؟ اور یہ ماس تو اس دن سے کراچی میں ہی جا کر بیٹھا ہوا ہے، واپس کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے دن سے زارون کو اپنی بے خبری پر خود ہی افسوس ہوا۔ ہاں وہ آج آ جائے گا، اور تمہیں اس کے دوستوں کا تو پتہ ہی ہے نا، ایک بار لے کر نکلتے ہیں تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ٹوسٹر میں بریڈ رکھتے ہوئے عابدہ بیگم نے انڈا توڑ کر فرائی پین میں ڈالا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے امی کیسے فضول سے دوست بنائے ہیں نواز نے، بالکل ہی لاپرواہ سے ہیں۔ اٹھ کر ان کے قریب آتے ہی زارون نے ٹوسٹر سے بریڈ نکالتے ہوئے پلیٹ میں رکھی۔ ہاں ایسا ہی کچھ ہے، اب دیکھو 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے پر نہ انہیں گھر کا ہوش ہے اور نہ ہی ہمارے صاحبزادے کو۔ انڈا پلیٹ میں نکالتے ہوئے عابدہ بیگم نے چائے کے لیے دودھ توڑا تو زارون نے ماسک کی اس بار پکی کلاس لگنے پر دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے 2 4 باتیں مزید لگا کر عابدہ بیگم کو بتائیں تاکہ ان کا غصہ ماسک کو دیکھتے ہی ٹھنڈا نہ ہو۔
اپنے کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد عابدہ بیگم نے سارا بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کا نمبر ڈائل کیا، جو کچھ دیر بیل جانے کے بعد دوسری طرف سے ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم۔ ہیلو کی آواز ابھرتے ہی عابدہ بیگم نے سلام میں پہل کی۔ جی وعلیکم السلام، کون؟ انجان نمبر کی وجہ سے سارا بیگم دوسری طرف موجود خاتون کی آواز سنتے ہی کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ جی میں عابدہ زارون کی والدہ بات کر رہی ہوں۔ عابدہ بیگم نے نام بتانے کے ساتھ ہی اپنا تعارف کروایا، جسے سنتے ہی سارا بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جی جی عابدہ، فرمائیے کیوں زحمت کی آپ نے مجھے فون کرنے کی، اور ہاں یہ آپ کو نمبر میرا کس نے دے دیا؟ بخوبی اندازہ ہونے کے باوجود بھی سارا بیگم نے ان کی زبانی جاننا ضروری سمجھا۔ جی آپ کا نمبر ہبا سے لیا تھا، وہ دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی زارون اور ہبا کے سلسلے میں۔ ان کے سخت لہجے پر عابدہ بیگم نے اپنی آواز کو حتی الامکان ناپسندیدہ کے احساس سے صاف رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا، مطلب آپ کو اپنی پہلی بے عزتی بھول گئی ہے، جو آپ نے پھر سے وہی بات کرنے کے لیے مجھے فون بھی کر لیا۔ دوسری طرف سے تنزیہ سوال ہوا تو وہ بولی، بہن مہربانی کر کے آپ ایک بار میری بات سن لیں۔ دیکھیں اگر میں سب بھول کر آپ سے دوبارہ بات کرنے کی ہمت کر رہی ہوں تو بس اس وجہ سے کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشیاں عزیز ہیں، اور اولاد کی خوشیوں کے لیے تو ماں کو کسی بھی حد تک جانا پڑے وہ چلی جاتی ہے۔ بس اسی لیے ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے دستے سوال لے کر آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہوں۔ سلجھے ہوئے انداز میں عابدہ بیگم نے ان کو اپنے پھر سے فون کرنے کا مقصد بتایا۔ اگر آپ کو اپنے بیٹی کی خوشیاں عزیز ہیں نا، تو مجھے بھی اپنی بیٹی کے اچھے برے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کل کو ہمیں یہ تانا کوئی دے کہ پتہ نہیں بیٹی میں کون سا ایسا عیب تھا جو یوں غیر برادری میں اس کا رشتہ کر دیا۔ اور ہاں، یہ باتیں صرف یہاں تک محدود نہیں رہتی بلکہ نسلوں تک چلتی ہیں، اس لیے آپ لوگ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھائیں کہ ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں، کیونکہ نہ تو مالی طور پر ہمارے اور ہماری بیٹی کے قابل ہے وہ، اور نہ ہی خاندانی طور پر۔ ان کی بات سنتے ہی سارا بیگم نے اپنے لہجے میں فرق لائے بغیر ویسے ہی سختی سے بات کی۔ دیکھیں بہن، رشتوں اور نسلوں پر ذاتوں کا یا خاندانوں کا نہیں بلکہ ذہنیت کا اثر ہوتا ہے، اور اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ باقی ہماری ذات کوئی کمی فقیر تو ہے نہیں جو آپ اس بات کو بنیاد بنا رہی ہیں، اور مالی حالات ہمارے آپ سے تھوڑے کم صحیح، پر اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہمارے گھر۔ عابدہ بیگم نے نرمی سے انہیں اپنی بات پر متفق کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے عابدہ، کمی ہو یا نہ ہو، بس میں نے جب ایک بار انکار کر دیا تو اب میرے ہاں کی گنجائش نہیں، اس لیے پلیز آپ ہمارا اور ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں، اور اگر ذرا سی بھی غیرت بچی ہے آپ میں تو مجھے دوبارہ کال مت کریے گا۔ اور ہاں ایک بات سن لیں، اپنے بیٹے کو بھی بتا دیں کہ میں ہبا کا رشتہ طے کر چکی ہوں، اور وہ لوگ ایک دو دن میں آ کر منگنی کی رسم کر جائیں گے، اس لیے نہ تو اب آپ کوئی آس رکھیں اور نہ ہی اپنے بیٹے کو آس دلائیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے انہوں نے ٹھک سے فون بند کر لیا۔ پتہ نہیں کیسے فضول لوگ ہیں، اور ہبا بیٹا اپنی ماں سے ضد لے کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ غصے سے خود کلامی کرتے ہوئے انہوں نے صبح سلطان صاحب سے کی گئی بات فراموش کرتے ہوئے مسز گیلانی کا نمبر ملایا اور انہیں آج شام 7 بجے کا وقت بتا کر گھر آنے کی دعوت دے ہی دی۔ ایگزامز ختم ہونے کے ساتھ ہی پورے ڈپارٹمنٹ میں مری جانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ سبھی اپنے اپنے پرمیشن لیٹر جمع کروانے میں مصروف تھے، تبھی نور نے بھی رابعہ کے کہنے پر آج گھر جاتے ہی ہمت کر کے اپنے والد ظہیر صاحب کے کمرے کا رخ کیا تاکہ ان سے اجازت لے سکے۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو ظہیر صاحب نے اندر سے آواز لگائی، آ جائیں بابا، آپ مصروف ہیں تو میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ظہیر صاحب کو اپنے حساب کتاب کے بارے میں رجسٹر میں لکھتا دے کر کہا، تو وہ بولے، نہیں بیٹا آ جاؤ، میں تو ویسے ہی فارغ تھا تو سوچا اس مہینے کا حساب رجسٹر پر لکھ لوں۔ نور کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے گلاسز اتارتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بولو، کوئی بات کرنی تھی کیا؟ اپنا رجسٹر وغیرہ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے نور کی جانب مڑ کر سوال کیا، جو دماغ میں بات کرنے کے لیے اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ جی ابو، وہ بات نہیں کرنی، بس مجھے اجازت چاہیے تھی۔ کس بات کی اجازت بیٹے؟ وہ بابا، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ٹرپ جا رہا ہے نواری، اور میرا بھی دل ہے کہ میں ساتھ جاؤں۔ ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے نور نے مکھن لگانا ضروری سمجھا تو وہ بولے، بیٹا جانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، پر آپ کو پتہ ہے نا کہ سفر میں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ظہیر صاحب نے انکار کے بجائے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا تو وہ بولی، بابا میں میڈیسن کھا لوں گی، اور اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں نا، نہیں ہوگی طبیعت خراب، پلیز آپ مان جائے نا۔
نور نے ان کی بات سنتے ہی سر اٹھا کر چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے اصرار کیا۔ نور بیٹا، منانے کی بات نہیں، میں بس آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم ساتھ ہوتے تو تمہاری طبیعت خراب بھی ہوتی تو ہم سنبھال لیتے ہیں، پر ایسے انجان لوگوں کے بیچ تمہیں کون دیکھے گا؟ اس لیے میرا دل نہیں مان رہا کہ تم جاؤ بیٹا۔ اس کا سر واپس اپنے کندھے پر رکھتے ظہیر صاحب نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ بولی، بابا میری دوست ہے نا ساتھ، وہ بہت اچھی ہے، اور میں میڈیسن کھا لوں گی نا، سچ میں نہیں ہوگی میری طبیعت خراب، آپ پریشان مت ہوں۔ نور نے ایک بار پھر سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تو اس کے اصرار پر ظہیر صاحب نے سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ، پر ایک شرط ہے کہ تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھو گی۔ پکا وعدہ ابو، میں بہت زیادہ خیال رکھوں گی اور میڈیسن بھی کھا کر جاؤں گی۔ تھینک یو بابا، آپ بہت اچھے ہیں۔ نور نے خوشی سے چہکتے ان کی گردن میں دونوں بازو ڈالے تو ظہیر صاحب نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، زیادہ مکھن مت لگاؤ، اور جانا کب ہے؟ بابا پرسوں جانا ہے، اور میں آپ کو مکھن تو نہیں لگا رہی، بس تھوڑا سا پیار کیا ہے آپ کو۔ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے نور نے منہ بسورا تو ظہیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچھا ٹھیک ہے اٹھو، اور اب رضا کو کہو کہ اپنی ماما کو دیکھے، کب سے ابراہیم کے گھر گئی ہوئی؟ ظہیر صاحب نے اس کے نخرے بڑھتے دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رضا کو میں جلاتی ہوں، پہلے بڑا کہہ رہا تھا کہ بابا آپ کو نہیں جانے دیں گے نا۔ ظہیر صاحب کے کمرے سے نکلتے ہی نور نے رضا کی صبح کہی گئی بات کی نقل اتاری اور اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ کانوں میں ہینڈز فری لگائے کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھا۔ نور نے اسے مخاطب کرنے کے ساتھ اس کے کان سے ایک ہینڈ فری نکالی۔ رضا میری بات سنو۔ آپ یار کیا مسئلہ ہے؟ مجھے مووی دیکھنے دیں آپ۔ رضا نے اسے دیکھتے ہی چڑھتے ہوئے کہا اور ہینڈ فری دوبارہ اپنے کانوں میں لگائی۔ میری بات تو سنو، بہت ضروری بات ہے۔ اب کی بار دونوں ہینڈ فری اس کے کان سے نکالتے ہوئے نور نے آنکھوں میں تجسس لیے کہا، جی بولیں جلدی کریں۔ میں نے بابا سے ٹرپ پر جانے کی میں نے بابا سے ٹرپ پر جانے کی بات کر لی ہے۔ نور نے اپنی جانب متوجہ پا کر اپنی بات کا آغاز کیا تو وہ بولا، اچھا تو بابا نے کیا کہا؟ منع کر دیا نا؟ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نور کی پوری بات سننے سے پہلے ہی رضا نے اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر اندازہ لگایا۔ وہ مان گئے ہیں پتہ ہے تمہیں، اور وہ بھی خوشی خوشی، اور یہ کون سا تم تھے جسے بابا کہیں جانے کے نام پر ڈانٹ کر اپنے کمرے سے نکال دیتے؟ نور نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اسے بتانے کے ساتھ ہی اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تو وہ بولا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ اس کی بات سن کے رضا کو حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا تھا، کیونکہ ابھی ایک ہفتہ پہلے جب اس نے کالج کی ٹرپ کے ساتھ جانے کی بات کی تو ظہیر صاحب نے اسے برے طریقے سے ڈانٹتے ہوئے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا کہہ کر انکار کر دیا تھا۔ نہیں میں کیوں جھوٹ بولوں گی، ابھی پرمیشن لیٹر پر سائن کروا کے تمہیں دکھا بھی دوں گی۔ اللہ کتنا مزہ آئے گا۔ اور ہاں تمہیں اپنی صبح والی بات یاد ہے نا کہ تم نے کہا تھا کہ اگر میں نے بابا کو منا لیا تو تم مجھے چاکلیٹ لا کر دو گے؟ کون سی چاکلیٹ اور کون سی بات؟ میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کی، اور آپ سفر میں زندہ بچے گی تبھی مزہ آئے گا نا آپ کو۔ رضا نے صدمے سے نکلتے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ اے اللہ رضا بھاڑ میں جاؤ تم، اور کہتے ہیں شکل اچھی نہ ہو تو انسان بات ہی اچھی کر لے، پر تم پیدائشی بدتمیز ہو، اور ہاں میں تمہیں اتنی آسانی سے اپنی بات سے مکرنے نہیں دوں گی۔ آنکھیں سکیڑتے ہوئے نور نے کچھ اٹھا کر اسے مارا تھا۔ مکر نہیں رہا آپی، بس یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی کل ہی میں نے آپ کے اوپر پورے 500 روپے خرچ کیے ہیں، اور اس لیے اب مجھ میں مزید گنجائش نہیں آپ کے ناز نخرے اٹھانے کی۔ کچھ نے اپنے سر کے نیچے رکھتے ہوئے رضا نے اکتاہٹ سے جواب دیا، ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ تم، اور دوبارہ سے اپنی اسائنمنٹ خود ہی بنانا۔ رضا کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے نور نے اپنی طرف سے اسے دھمکایا، تو ٹھیک ہے نا، آپ بھی واش روم اور کمرے میں چھپ کر خود ہی بھگا لیجیے گا۔ رضا نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بنا لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو نور نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی، اور اس بات کا بدلہ تو لے کر رہوں گی، اور ہاں بابا کہہ رہے تھے کہ ماما کو ابراہیم کی طرف سے بلا کر لاؤ۔ اس کی بات پر پریشان ہوتے ہوئے نور نے غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے ظہیر صاحب کا پیغام دیا، اور پھر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ یا اللہ، ایک ہی بہن دی اور وہ بھی ایسی نکچڑی سڑیل کی قسم کی۔ پاس پڑے لیپ ٹاپ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے رضا نے اسے بند کیا اور پھر نائلہ بیگم کو بلانے کی غرض سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار کیا مصیبت ہے، میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ مجھے کہیں نہ جانا، تو پھر کیوں ضد کر رہے ہو تم؟ اس بار زارو نے تنگ آ کر ارحم کو بیڈ سے دھکا دیا جو پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کے کمرے میں دھرنا دیے بیٹھا تھا۔ توبہ یار، کیا زمانہ آ گیا ہے، دوست ہی دوست کو دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال رہا ہے۔ اپنی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ارحم نے ایک دکھ بھری نگاہ زارون پر ڈالی۔ ہاں تو دوست شرافت کی زبان سمجھ لے اور خاموشی سے اپنے گھر چلا جائے، کیونکہ میں دوست کو مزید اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا، جو پچھلے 2 گھنٹے سے میرے سر پر سوار
ہمارے فریج میں موجود ہر چیز کا صفایا کر چکا ہے۔ زارون اس کے ڈرامے بازی سے تنگ آتے ہوئے بیڈ پر بکھری چیزوں اور پلیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زارون یار تمہیں تو اللہ ہی پوچھے، تم کب سے میرے کھانے پینے پر نظر رکھے بیٹھے ہو؟ یار حد ہوگی، میں تو تمہیں دوست سمجھتا رہا پر تم تو آستین کے سانپ نکلے، اور وہ بھی ڈسنے والے۔ لفظوں کو جباتے ہوئے ارحم نے اسے تانا مارا جو اب بیڈ کی بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اچھی بات ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تو اب ذرا سی بھی اگر شرم باقی ہے تو اپنے گھر دفع ہو جاؤ اور میری جان چھوڑ دو۔ اپنا موبائل اٹھاتے زارون نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ بولا، نہیں جاؤں گا جب تک تم ماں نہیں جاتے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور رہی بات شرم کی تو میں پیدائشی بے شرم ہوں، ایسی چھوٹی موٹی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے وہ اپنی ڈھٹائی برقرار رکھتے واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھے رہو تم، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ نظریں موبائل کی سکرین پر رکھتے ہوئے زارون نے اس کی کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر اسے جواب دیا، دیکھ لو میں ساری رات یہیں رہوں گا اور ایسے ہی تمہاری ناک میں دم کر کے رکھوں گا۔ اور ہم نے اسے ایک اور دھمکی دی، ہاں تو رہ لو، میں نے کب منع کیا ہے؟ زارون نے پھر لاپرواہی سے کہا تو ارحم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، یار کیا ہے، مان بھی جاؤ نا اب۔ اور ہم نے پھر اس سے منت کی تو وہ بولا، میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا، اور مری تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایک ہی جگہ کو بار بار دیکھ کے میں بور ہو چکا ہوں۔ اور کون سا ہمارا ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے جو ہم ساتھ جائیں؟ زارون نے انکار کے ساتھ ایک ٹھوس وجہ پیش کی، یار ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں بھی جا رہا تو بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم جائیں، کیونکہ میری متوقع بیوی جا رہی ہے اور اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے ایک عزم سے کہا، ہاں تو وہ تمہاری متوقع بیوی ہے، میری نہیں جو میں ساتھ جاؤں۔ زارون میرے دوست بے مروت تو مت بنو یار، دیکھو میرا تو میری بیوی کے بغیر گزارا ہو جائے گا، پر تمہارے بغیر نہ تو میرا گزارا ہونا ہے اور نہ ہی مجھے مزہ آنا ہے، اس لیے پلیز مان جاؤ نا۔ اسے مزید مکھن لگاتے ہوئے ہم نے منانے کی کوشش کی، یار تم چلے جاؤ پلیز، خدا کا واسطہ ہے مجھے بخش دو۔ زارون نے اس کی مسلسل چلتی زبان سے تنگ آ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اچھا جا بچے، بخش دیا تمہیں، بابا تجھے دعا دیتا ہے کہ تو سدا سہاگن رہے اور تیرا گھر ہمیشہ آباد رہے اور قائم رہے۔ زارون کی بات سنتے ہی ارحم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی، تم نہ کبھی باز نہیں آؤ گے ڈھیٹ انسان۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے زارون نے بے ساختہ مسکرا کر کہا، ہائے اللہ، لڑکی مان گئی۔ اس کا مسکراتے ہی ارحم نے بیڈ کے اوپر ہی کھڑے ہو کر بھنگڑا ڈالا، میں کب مانی؟ میرا مطلب میں کب مانا؟ ابھی ابھی مانے میرے بھائی، جب مسکرائے تھے، اور بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ لڑکی کا مسکرانا اس کا اقرار ہی ہوتا ہے۔ بکواس بند کرو ارحم، میں کوئی لڑکی نہیں ہوں۔ اپنا غصہ برقرار رکھتے ہوئے زارون نے اسے آنکھیں دکھائی تو وہ بولا، لڑکی نہیں ہو پر مان تو گئے نا، بس اب تیاری کر لینا، میں نے تمہاری پیمنٹ کر دی تھی۔ جیکٹ پہنتے اس نے زارون کی معلومات میں اضافہ کیا جو اب خاموشی سے بیٹھا سر ہلا چکا تھا، اور ہاں مجھے یہ بات یاد رہے گی، اور بیٹا کوئی بات نہیں، تم پر بھی یہ وقت آنا ہے جب اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے تم میری منتیں کرو گے۔ جاتے جاتے وہ پلٹ کر زارون کو دھمکی دینا بھولا نہیں تھا، اللہ نہ کرے کہ مجھ پر کبھی ایسا وقت آئے، اور ہاں میرے لیے ایک ہی نصیحت کافی تھی۔ زارون نے مسکراتے اسے اٹھ کر دروازے سے باہر نکالتے ہوئے دروازہ بند کیا، جو اس کی بات سنتے پھر سے بیٹھنے کا سوچ رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، باہر سے دروازے پر پاؤں مارتے اور ہم نے اس کی اس حرکت پر غصہ نکالا، ہاں اور تم بھی۔ زارون نے بھی اندر سے آواز لگا کر حساب برابر کیا تو ہم پھر کسی وقت اس بات کا بدلہ لینے کا سوچتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر باہر کی جانب نکل گیا۔ امی میں کسی کے سامنے ٹرے لے کر پیش نہیں ہوں گی، اور میں نے آپ کو صبح بھی بتا دیا تھا کہ میں زارون کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ سارا بیگم نے مسز گیلانی سے بات کرنے کے بعد ہبا کے سر پر بم پھوڑا جو ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ہبا تم نے صبح جو بھی بتایا ہو مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آج تم نے مہمانوں کے سامنے کوئی بات یا بدتمیزی کی یا ان سے نہ ملی تو ہبا تم پھر یہ سمجھ لینا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے مر چکی ہے۔ سارا بیگم نے اس کی بات سنتے اسے دھمکی دی، امی پلیز، کیوں آپ نہیں سمجھ رہی کہ میں کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی؟ ان کو بگڑتا دیکھ کر ہبا نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ہبا بیٹے جب نکاح ہو جاتا ہے تو محبت بھی خود ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان خوش رہنا بھی سیکھ جاتا ہے، اس لیے تم اس زارون نامی لڑکے کا پیچھا چھوڑ دو اور خاموشی سے شام کی تیاری کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ تمہیں دیکھے بنا یہاں سے مایوس لوٹیں۔ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سارا بیگم نے ہبا کی کوئی بھی بات نہ سنی اور شرفو کو اپنے کمرے میں آنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ امی میں آپ کو اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی،
پلیٹ کو ہاتھ مارتے ہوئے ہبا نے آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تاکہ سلطان صاحب کو فون کر کے سارا بیگم کے رویے اور ارادوں کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سلطان صاحب کا نمبر ڈائل کیا، جو تیسری بیل پر انہوں نے ریسیو کر لیا۔ ابو کہاں ہیں آپ؟ بیٹا میں آفس میں ہوں، کیوں خیریت ہے؟ اپنے سامنے موجود فائل کو بند کرتے ہوئے سلطان صاحب کو اس کی آواز سے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا تو وہ بولے، ابو پلیز آپ فوراً گھر آ جائیں۔ اب کی بار ہبا نے روتے ہوئے ان سے درخواست کی۔ ہبا میری جان ہوا کیا ہے بیٹا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے سلطان صاحب نے بے چینی سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ابو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ پتہ نہیں ابو امی کو کیا ہو گیا کہ کیوں وہ میری خوشیوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ میں نے انہیں منع بھی کیا پر انہوں نے اپنی کسی دوست کو ان کے بیٹے کے ساتھ گھر بلا لیا ہے آج۔ بس پلیز ابو آپ جلدی گھر آ جائیں اور امی کو سمجھائیں نا۔ ہبا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹکتے ہوئے ساری بات سلطان صاحب کو بتائی، جو خود بھی ان کی بات سن کر حیران و پریشان تھے، کیونکہ ابھی صبح ہی تو سارا بیگم نے ان لوگوں کو کچھ دن روکنے کی بات کی تھی۔ اچھا بیٹے تم پریشان مت ہو، میں بس کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ اسے تسلی دے کر سلطان صاحب نے فون بند کر کے اپنا والٹ اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھے تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ کر اس معاملے پر سارا بیگم سے بات کر سکیں۔ سلطان صاحب گھر پہنچے تو سارا بیگم اپنے کمرے میں موجود تیار ہونے میں مصروف تھی۔ شرفو بیگم صاحبہ کہاں ہے تمہاری؟ سلطان صاحب نے آتے ہی ملازم سے پوچھا جو ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہا تھا۔ سلام صاحب، وہ بیگم صاحبہ تو کمرے میں ہے۔ ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے شرفو نے سلام کرنے کے ساتھ ان کی بات کا جواب دیا، جو اس کی بات سنتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ سلطان آپ اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں اچھا، ویسے اچھا ہی ہوا آپ خود ہی آ گئے، میں ابھی بس آپ کو فون ہی کرنے والی تھی۔ سلطان صاحب کو اس وقت گھر پر دیکھ کر سارا بیگم کو کافی حیرت ہوئی، جسے نامحسوس طریقے سے انہوں نے اپنی مسکراہٹ میں چھپایا تھا۔ مجھے کیوں فون کرنے والی تھی آپ؟ اور یہ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ان کی تیاری دیکھتے ہوئے سلطان صاحب نے ہبا سے ہوئی بات کا کوئی بھی تاثر دیے بغیر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے شوز اتارے۔ نہیں جا تو نہیں رہی، بس گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں نا، اس لیے میں تیار ہوئی ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرتے ہوئے انہوں نے سلطان صاحب سے نظریں ملائے بغیر بتایا۔ اچھا کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ وہ صبح میں نے آپ کو کچھ مہمانوں کے آنے کا بتایا تھا نا، بس وہی لوگ آ رہے ہیں ہبا کو دیکھنے کے لیے۔ مطلب آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ابھی کچھ دن کے لیے ان لوگوں کو منع کر دیں گی، پھر یہ اچانک کیوں؟ اٹھ کر ان کے قریب آتے سلطان صاحب نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ سلطان میں نے بس منع کیا تھا مسز گیلانی کو، پر وہ نہیں مانی اور بار بار ایک نظر ہبا کو دیکھنے کی اصرار کرنے لگی تو میں انکار نہ کر پائی۔ سارا بیگم نے سلطان صاحب کو من گھڑت کہانی سنائی تو وہ بولے، آپ جانتے ہی نا کہ ہبا اس بات پر بالکل بھی تیار نہیں ہوگی اور آپ اسے زور زبردستی کر کے بات کو مزید خراب کر لیں گی۔ جوان اولاد ہے، اپنے منہ زور ہو کر کوئی فیصلہ کر لے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سلطان صاحب نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ساتھ ہی انہیں بھی خبردار کیا تو وہ بولی، منہ دکھانے کے قابل تو ہم اس کی بات مان کر بھی نہیں رہیں گے سلطان، اس لیے آپ پریشان مت ہوں، میں نے ہبا سے بات کر لی ہے اور پلیز اب آپ بیٹی کی سائیڈ لے کر میرا موڈ خراب مت کریے گا۔ سلطان صاحب کو کچھ بھی بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر سارا بیگم نے فٹ سے انہیں ٹوکا تھا۔ سارا اس میں موڈ خراب کرنے کی بات نہیں، بس میں تمہیں اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم زور زبردستی کریں گے تو ہبا کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے، اور تم سمجھتی کیوں نہیں کہ یہ زور زبردستی کے رشتے صرف چند دن ہی بمشکل چل پاتے ہیں، اور اگر بالفرض دو فریق اس رشتے کو نبھانے کا سوچ بھی لیں تو بس وہ سمجھوتے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور سمجھوتے سے رشتے تو چل جاتے ہیں پر زندگی نہیں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ ہماری بیٹی ساری عمر خوشیوں کے لیے سمجھوتا کر لے؟ دیکھو سارا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ذات کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کی پسند اس کے حق میں ہمارے پسند کیے گئے لڑکے سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہو۔ اس لیے بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ تم ابھی اس ذات پات اور دولت کے فرق کو چھوڑ کر سکون سے فیصلہ کرو، جو نہ صرف ہبا کے بلکہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہو۔ ان کو دونوں کندھوں سے تھام کر سلطان صاحب نے دلیلیں دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میں فیصلہ کر چکی ہوں سلطان، اور اگر ہیبا کو اپنی مرضی کرنی ہے تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائے، میں اس کا اپنے آپ سے اور اس گھر سے ہر رشتہ ختم کر دوں گی۔ سلطان صاحب کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سارا بیگم نے سخت لہجے میں کہا اور انہیں تیار ہو کر باہر آنے کا کہتے ہوئے خود انتظامات دیکھنے چلی گئی۔ یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں، ماں کو سمجھتا ہوں
ماں کو سمجھاتا ہوں، وہ سنتی نہیں، اور بیٹی بھی اپنی ضد پر قائم ہے۔ ان کے جاتے ہی سلطان صاحب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما، جو آنے والے وقت کا سوچ کر ہی چکرانے لگا تھا۔